خدا کے کچھ خاص بندے دنیا سے بے نیاز، سیاسی گہما گہمی سے الگ، شہر کے ہنگاموں اور شور شرابوں سے دور خدا کی عبادت و ریاضت اور بندوں کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دلی کے سلطان جی کو کون نہیں جانتا؟ لیکن آئیے آج ہم آپ کو دلی کی رابعہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جن کو خود حضرت نظام الدین اولیاء اپنی بڑی آپا اور بابا فرید اپنی منہ بولی بہن کہا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہے، لیکن جس درگاہ کی زیارت اور جس چوکھٹ پر حاضری دینے کو خود محبوب الہی بھی باعث ثواب سمجھتے تھے، وہ مقام کتنا بلند ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ مقام ہے اپنے وقت کی عظیم صوفی خاتون، مرشدہ، زاہدہ، شاعرہ اور اپنے وقت کی رابعہ حضرت بی بی فاطمہ سیم کا، جنہیں رابعہ دہلوی اور دلی کی رابعہ کہا جاتا ہے۔ سلطان التتمش کے دور میں جب دلی سلطنت میں عربیہ سے لے کے سینٹرل ایشیا تک کے بے شمار صوفیہ، شعراء، علماء اور اسکالرز پروانوں کی طرح دلی میں جمع ہو رہے تھے، اس دور کی دلی میں ایک درویش خاتون سلطان اور سیاست سے دور اپنے خالق و مالک سے لو لگائے بیٹھی ہے۔ اس کا انداز نظر زمانے سے جدا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بس چکی ہے کہ عشق الہی کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، اور اسی نور سے اس کا پورا وجود منور بنا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا ہو اور اس درویشہ کے روزے نہ دیکھے گئے ہوں۔ ایک کنیز شام کو 2 روٹیاں اور پانی کا ایک پیالہ اس کے مصلے کے پاس رکھ جاتی ہے، لیکن اس کی درد مندی اسے گوارا نہیں کرتی کہ کوئی انسان پڑوس میں بھوکا سویا ہو اور وہ خود اپنا پیٹ بھر لے۔ بھوک سے نڈھال جب ایک درویش کے پاس اس درویشہ کی بیچی ہوئی روٹی پہنچتی ہے تو وہ بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اللہ اس عورت جیسی روشن ضمیری بادشاہوں کو بھی دے تاکہ وہ ہم غریبوں کی حالت سے باخبر رہ سکیں۔ اس کے ماحول سے روحانیت اور پاکیزگی کی شعائیں ہر سمت میں پھوٹ رہی ہیں۔ عبادت اور ریاضت کے باوجود اس درویشہ کی طبیعت کی شگفتگی کا عالم یہ ہے کہ بات بات پر اشعار زبان پہ آ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عشق الہی کے شرارے شاعری کا پیکر بن کر پھوٹ رہے ہوں۔ ہم عشق طلب کنی وہ ہم جاں خواہی، ہم عشق طلب کنی وہ ہم جاں خواہی، ہر 2 طلب ولے میسر نہ شود۔ تم عشق بھی کرنا چاہتے ہو اور اپنی جان کی امان بھی چاہتے ہو، یہ دونوں خواہشیں ایک ساتھ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہیں بی بی فاطمہ سیم، جن کو رابعہ دہلوی اور دلی کی رابعہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی جن خواتین کی روحانی عظمت کی داستانیں صوفی حلقوں میں گردش کرتی نظر آتی ہیں، ان میں حضرت بی بی فاطمہ سیم رحمۃ اللہ علیہا کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے تھے کہ اس خاتون کی عبادت 10 کامل مردوں کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بقول حضرت امیر خرد کرمانی سیر الاولیاء میں ذکر ہے کہ ان کا مزار مخلوق خدا کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ سیم کی زندگی تفصیل سے تو نہیں ملتی، لیکن تاریخ میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی درج ہے اس سے ان کی روحانی عظمت اور مخلوق خدا کی خدمت کے بے پناہ جذبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی شخصیت، روحانیت، انسانیت اور ابدیت کا وہ حسین سنگم ہے
جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ان کا ذکر صرف دلی ہی کی خانقاہوں میں نہیں بلکہ اجودھن سے لے کے گلبرگہ تک ان کی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر رابعہ دہلوی کی پوری زندگی کو 2 جملوں میں سمیٹ دیا جائے تو اس کا حاصل کچھ یوں نکلتا ہے کہ وہ دل ہی کیا دل جو عشق الہی کی لذتوں سے آشنا نہ ہو، اور وہ زندگی کیا زندگی جس سے مخلوق خدا کا بھلا نہ ہو۔